جی اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا ہماری اس آج کی بزم کی جان، محبوب عوام، مناظر اسلام، سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ صاحب نقوی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی اور ایمان و تقوی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شاہ صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ہارٹ کا مسئلہ تھا، تو والد صاحب بہت پریشانی کے ساتھ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے، بڑے سادہ سے لفظوں میں کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو شفا دے دے۔ پنجابی میں کہتے تھے انہیں مسئلے کی بیان کرنا ہے، انہیں کی کرنا ہے۔ اور شاہ صاحب کے ساتھ ان کی محبت کا یہ انداز تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ انہوں نے اور کیا کرنا ہے، انہوں نے مسئلے کی بیان کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، کوئی کاروبار کر رہے ہیں وہ، انہوں نے مسئلے کی بیان کرنا ہے، اللہ ان کو شفا دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یاب کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزید جو صحت میں کمیاں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ جی اب حضرت شاہ صاحب تشریف لائیں اور ہمیں اپنے قیمتی پند و نصائح سے نوازیں، ہمیں نصیحتیں فرمائیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ جناب صاحب صدر، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج دا عظیم الشان مرکز ابراہیم تحفیظ القرآن دا افتتاحی پروگرام یقیناً باعث سعادت اور میرے اور تواڈے لئی باعث رحمت۔ مدارس قائم کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جہاں مساجد یا مسجد قائم کرنے دا حکم ارشاد فرمایا اور مدینہ طیبہ اندر پہنچ کے آپ نے سب تو پہلے مسجد نبوی کا آغاز کیا۔ وہاں نبی علیہ السلام نے ایک چبوترا ایسا بھی قائم کیا جہاں صحابہ کرام بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے اور احادیث پڑھتے تھے، دین پڑھتے تھے۔ تو مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس قائم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور پھر ان مدارس کے اندر پڑھنے والے طلباء کی مدد کرنا، تعاون کرنا، ان کے لیے سہولتیں مہیا کرنا، یہ بھی صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام دی سنت پاک۔ اصحاب صفہ کی تعداد مختلف روایات کی روشنی 70 کے قریب تھی۔ 70 صحابہ مسجد نبوی کے اندر اس چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے جہاں آج دنیا جا کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتی۔ اور وہ جگہ
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے جنت بنا دی۔ یہ شرف اور یہ مقام ہے اس پہلے مدرسے کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت بنا دیا ہے، جنت کا درجہ دے دیا ہے۔ وہ ساری جگہ جہاں صحابہ نے نماز پڑھی، صحابہ کرام نے قرآن پڑھا، صحابہ کرام نے دین سیکھا، وہاں اس جگہ کو اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ اس مدرسے کی یہ ساری شاخیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی مدرسہ ہے اور جتنا بھی پڑھا ہے اور جتنے بھی اس میں طلباء ہے، وہ سارے کے سارے اسی کی شاخ ہے جس کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا ہر مدرسہ جڑ رہا ہے کس کے ساتھ؟ حضور کے مدرسے کے ساتھ، جس کے اولین طلباء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یعنی طلباء اس شعبے کے ساتھ جڑ رہے ہیں جس شعبے کے پہلے طالب علم صدیق و عمر، عثمان و علی جیسی عظیم ہستیاں، عظیم شخصیات۔ دنیاوی لحاظ سے سکول و کالج کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، لیکن دین کے لحاظ سے اتنے مضبوط تھے ایمان میں اور عقیدے میں اور علم میں کہ ساری کائنات کے لیے وہ ستاروں کی مانند تھے اور ان سے دنیا راہ پاتی تھی۔ ستاروں کا کام کیا ہوتا ہے کہ رات اندھیرا چھا جائے تو لوگ ستاروں سے راہ پاتے ہیں۔ سمندروں میں جہاز ستاروں کے رخ کے ساتھ تعین کرتے ہیں راستوں کا، ملک کا، کہ ہم کہاں جانا ہے۔ اور رات کو سیانے اور سمجھدار اور پرانے لوگ جڑے رہے، وہ جدو سفر کرن تو وہ سفر جدو اے سہولتاں سفر دیا نہیں سی ہوندیاں، یہ لوکیشن وغیرہ یہ چیزاں نہیں سی ہوندیاں، تو لوگ ستاروں کی بنیاد پہ سفر کرتے تھے۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے ممالک چلے جائیں جہاں آج کل بڑا شور ہے، پانی کی قلت اور کمی دا، چولستان کا علاقہ، وہاں راتوں کو وہ سڑکیں تو ہے ہی نہیں اور ریت پر جناب راستے جا رہا ہے، جانا ادھر ہو تو بندہ ادھر چلا جاتا ہے، لیکن رات کو وہاں لوگ جو رہنے والے ہیں رخ لیتے ہیں راستوں کا ستاروں سے۔ تو ساری دنیا ایمان کا، اسلام کا رخ لیتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ کرام لے آئے، گویا انہوں دا ایمان میرے اور تواڈے لئی معیار ٹھہرا۔ مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے، اسلام کی چھاونی ہے۔ اسلام جو علم فرض کیتا ہے اسلام، اکثر تسی حدیث پاک سنی ہونی ہے، ایک تے حدیث ہے نا مشہور، علم حاصل کرو بھاویں تو چین جانا پڑے، یعنی یہ ایڈے بدبخت ہیں حدیث انج بنا دیں با حضور دا بھی تعلق و چین نال جڑ جائے، یعنی یہ تو جھوٹی بات ہے، یہ تو رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، یہ تو حدیث رسول نہیں ہے۔ ہاں یہ جڑی چین والی حدیث ہے نا، اس تو مہربانی کرو، چین والی کوئی حدیث نہیں، ایک کسی چینی نہیں بنائی ہے، جویں دا کمزور مال چائنا دا ہوندا ہے نا، ایویں دی یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، روایت شوایت کوئی نہیں، حدیث رسول کوئی نہیں۔ حدیث رسول ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پہ اور ہر مسلمان عورت۔ وہ جڑا علم حاصل کرنا فرض ہے اس تو مراد سکول اور کالج دا علم نہیں۔ اور اگر ایک گل میں کہا، علماء بھی موجود ہیں، بڑی شخصیات بھی موجود ہیں کہ سکول کالج والے علم نو علم آندے ہی نہیں، یہ علم تے ساڑے ماحول وچ بن گیا ہے، انہوں ہنر آدھے کہ روٹی کمان دا طریقہ تے گر تسا سکھڑا ہے، ملازمت کرن دا تسا طریقہ سکھڑا ہے، کسی شعبے جان دا اس شعبے تسا کام کیویں کرنا ہے وہ تسا طریقہ سکھنا ہے، بھاویں وہ انجینئرنگ کر لو، بھاویں میڈیکل کر لو، بھاویں نان میڈیکل کر لو، یہ ساری چیزاں دا تعلق تواڈے ہنر نال، تواڈی روٹی نال، تواڈے پیٹ نال اور تواڈی دنیا نال۔ جس نو اللہ نے علم کیا ہے، جس نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم فرمایا ہے، وہ علم قرآن دا ہے اور مصطفیٰ دی حدیث دا ہے۔
یہ علم فرض ہے، یہ فرض نہیں، یہ تواڈے واسطے قرآن و سنت دی روشنی جواز ہے کہ تسی پڑھ سکتے ہو، سکول جا سکتے ہو، کالج جا سکتے ہو، علوم حاصل کر سکتے ہو۔ شریعت نے تن اجازت دیتی ہے، شریعت نے اس علم نو پڑھنا سیکھنا جائز رکھا ہے، لیکن فرض کوئی نہیں۔ فرض ہے قرآن اور حدیث دا علم، یہ فرض ہے۔ انہیں دا مطلب ہے جڑا سکول پرائمری نہیں کیتا ہے وہ تے فرض دا تارک ہوئے گا نا جے اے فرض ہوئے تھے، جنہیں میٹرک نہیں کیتی وہ تے گناہ گار ہوئے گا جے اے فرض ہوئے تھے۔ لیکن یاد رکھیے جس نے قرآن اور حدیث نو نہیں نہ پڑھیا وہ گناہ گار بھی ہے تے قبرج وہ دے کرو سوال بھی ہوئے گا۔ قبرج پوچھا جائے جڑا سی سوال آنے نا قبرج 3 سوال ہوڑے، انہاں جو ایک سوال چوتھا بھی ہے، وہ بھی صحیح البخاری وغیرہ دیگر کتب احادیث اندر موجود ہے۔ وہ دے کو پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کیڑا ہے۔ یہ ہن ان پڑھ ہوئے گا، قبر جان والا ان پڑھ ہے، یہ کہنے لگا ہے کہ لا ادری، میں رب نو بھی نہیں جانتا، میں رسول اللہ نو بھی نہیں جانتا، تو میں دین بھی نہیں جانتا۔ جدو یہ گل کہے گا نا اس ویلے فرشتے پوچھن گے بس تینوں رب اور رسول اور دین دے بارے کوئی پتہ نہیں، دنیا زندگی گزاری ہے 60-70 سال، تینوں کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، رسول اللہ کون ہے اور دین کیا ہے۔ یہ کہے گا اتنا تے پتہ ہے کہ لوگ کہندے سن کہ ایک اللہ ہے، لوگ کہندے سن ایک رسول ہے، دین ہے، اس تو علاوہ میں نہیں جے پڑھیا، میں نہیں جے پڑھیا کیڑی شے دین، میں نہیں جے پڑھیا رب دی ذات نو، صفات نو، شان نو، مقام نو۔ تسی کسی کو بھی سکول کالج پڑھے ہوئے بچے نو کوئی تسی ایتھے بچا ہوئے جہاں دین نال جہاں اسلامی ٹچ نہ ہوئے، توجہ ہے نا ماشاءاللہ تھوڑی توجہ میرا، جہاں اسلام دین والے پاسے کوئی ٹچ تعلق نہ ہوئے وہ پوچھ لو، صرف سکول پڑھے ہے، کالج پڑھے ہے، یونیورسٹی پڑھے ہے، رب دی صفات دے بارے، رب دے اسماء دے بارے اس نو کخ پتہ نہیں ہوئے گا کہ میرا رب کون ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس کے 99 نام کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، ہم نے ماننا کیا ہے، ساری چیزیں اس سے پوچھ رہے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے اور عرش پر مستوی ہے اور کیسے ہے، کچھ پتہ نہیں ہے اس کو اللہ کی صفات کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ اللہ ہے بس، آگے اس کی صفات ہیں، اس کی اسماء ہیں، اس کی شان ہے، اس کے کمالات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کا تذکرہ، ان پر ایمان، عقیدے کی نوعیت کیا ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول ہیں، اتنا تو مان لیا کہ محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، اس سے آگے کچھ نہیں جانتا کہ رسول کی حیثیت کیا ہے، مقام کیا ہے، شان کیا ہے، بلندی کیا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد مجھ پر حضور کی طرف سے ذمہ داریاں کیا ہیں، حقوق کیا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، حضور کی شان کتنی بلند ہے، میرے وضع، میری قطع، میرا لین دین معاملات میں رسول اللہ کی ذات کی حکمیت موجود ہے یا نہیں، میرے وجود پر اسلام دین حضور کی اطاعت اتباع قائم ہے یا نہیں، کیا میں سب کچھ یہ کر کے سود کھا کے گناہ کر کے بدکاری کر کے فحاشی بے حیائی کر کے حضور کی ایک لمحے میں خوشی میں غمی میں نافرمانی کر کے میرے اسلام ایمان کوئی فرق پیا ہے یا کوئی نہیں پیا، انہوں کا پتہ نہیں، انہوں پتہ ہے میں مسلمان ہاں، مسلمان کی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیں کلمہ صحیح نہ پڑھ سکے لیکن چونکہ ابا مسلمان دادا مسلمان تھے انہوں مسلمان سمجھا جاتا ہے، اس واسطے وہ مسلمان ہے، اگے اس کو کچھ پتہ نہیں رسول اللہ کی شان کیا ہے، صفات کیا ہے، مقام کیا ہے، حضور کے بارے ہمارے ایمانیات کا تقاضا کیا ہے، خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، ختم نبوت ماننے کے بعد تقاضے کیا ہیں، کچھ پتہ نہیں، مرزائیت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہماری کس حد تک لین دین معاملات ان کے جائز ہیں یا نہیں ہے، وہ انسانی ہے، انسانیت کے روپ میں درندے ہیں یا انسان ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ میں نے پڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے جو فرض ہے، جو علم فرض ہے وہ قرآن کا علم ہے، وہ حدیث کا علم ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ الا اللہ۔ دیکھیے صحیح البخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
جناب وحی کے آغاز کر کے وحی سے ابواب باندھ کے ایمان کی کتاب لا کے کتاب العلم سب سے پہلے کیوں لائے؟ امام بخاری یہی سمجھانا چاہتے ہیں علم ضروری ہے نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، حج سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، معاملات سے پہلے علم ہے۔ علم نہیں ہے تو انسان حیوانوں سے بھی بدتر ہے۔ حیوانوں کو علم ہے، جس دائرے میں انہوں نے رہنا ہے اس دائرے کا پوری طرح علم ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، جو کچھ ان پر ہے ذمہ داری، ان کی معرفت، ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے۔ بھینس جس کے لیے بنائی گئی وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے، گائے جس لیے بنائی گئی، گھوڑا جس لیے بنایا گیا، گدھا جس لیے بنایا گیا، درندے جس لیے بنائے گئے، کتے جس لیے بنائے گئے، ایک چیز اپنے دائرے میں رہ کے کام کر رہی ہے، مجبور ہے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو فطرت میں ڈال دیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے۔ ہم تھے وہ لوگ جنہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، ہم تھے انسان جن کو عقل بھی دیا، دماغ بھی دیا، وجود سارا بخش کے پھر آوارہ نہیں چھوڑا، رسول بھیجے ان کو سمجھانے کے لیے، راہ بتلانے کے لیے، درجات اور جناب رشتے کی پہچان کے لیے ہمارے پاس رسول اللہ ہے۔ انہوں نے بتایا یہ ہے تمہاری ماں، ایویں ساری عورت سمجھ کر کے آوارہ گردی اور بے حیائی اور فحاشی کا شکار نہ ہو جانا، یہ تمہاری ماں ہے، یہ پھپھو ہے، یہ خالہ ہے، یہ نانی ہے، یہ دادی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ پڑوسن ہے۔ اس عورت کے تمہارے اوپر یہ حقوق ہیں، بیٹی کو ایسے نہ دیکھنا ہے، بہن کو ایسے دیکھنا ہے۔ یہ آنکھوں میں غیرت، آنکھوں میں حیا، آنکھوں میں جو جناب حیا ڈال رہی ہے، یہ وہ ہے علم جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ سکول کا علم، کالج کا علم یہ چیز معرفت پہچان نہیں دیتا، یہ پہچان قرآن و سنت کا علم دیتا ہے۔ آنکھ کے اندر ساری چیزیں پیدا کر دیتا ہے، یہ تیری ماں، اس کو ایسے دیکھنا ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ محرم رشتہ ہے، یہ غیر محرم رشتہ ہے۔ یہ پہچان اس آنکھ میں کس نے رکھی ہے؟ یہی وہ آنکھ کی اندر پہچان دینے والے قرآن کا علم ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہے؟ قرآن بتلاتا ہے کس وقت تو نے گھر میں داخل ہونا ہے، کیسے داخل ہونا ہے، والدین کے کمرے میں کیسے جانا ہے، یہ شریعت معرفت دیتی ہے۔ یہ سکول کا علم معرفت پہچان نہیں دیتا، یہ شریعت دیتی ہے۔ یہ فریضہ جو علم ہے یہ ساری چیزیں سکھلاتا ہے کہ ایسے آپ نے گزارا کرنا ہے، ایسے رہنا ہے، گھر میں کس طرح داخل ہونا ہے، کتنی مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں خاموش ہے، یا قرآن بولتا ہے یا محمد مصطفیٰ کی حدیث بولتی ہے۔ لباس کیسے پہننا ہے، عورت نے لباس کیسے پہننا ہے، شریعت بتلاتی ہے، قرآن بتلاتا ہے، حدیث بتلاتی ہے۔ مجھے لے آؤ کوئی میتھ کی کتاب، کوئی سائنس کی کتاب، دنیا کی کسی اور کی کتاب، جس نے اسلام کو نہ پڑھا ہو، وہ تجھے حجامت کا طریقہ سمجھائے، وہ تجھے لباس کا طریقہ سمجھائے۔ یہ شریعت ہے، جوتا پہننے کا طریقہ بتلاتی ہے، اور جوتے پہننے کے بعد چلنے کا طریقہ شریعت تمہیں سمجھاتی ہے۔ یہ قرآن اور حدیث ہے جو ایک ایک چیز کی پہچان دے رہا ہے، درس دے رہا ہے۔ روٹی ایسے کھانی ہے، بیٹھنا ایسے، ہاتھ ایسا ہے، دائیں ہاتھ سے توڑنی ہے، اتنے لقمہ لینا ہے، اتنا لقمہ لینا ہے، اس رفتار سے آپ نے روٹی کو کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ آداب، اخلاقیات، سب کچھ اللہ ذوالجلال کی قسم ہے دنیا کے علوم نہیں سکھلاتے، یہ سب کچھ سکھلاتے ہیں تو محمد مصطفیٰ ہی سکھلاتے ہیں۔ یہ مدارس ہیں، یہ مدارس ہیں جو اسلام کے کلے اور چھونی ہیں، جو حیا کا درس دے رہے ہیں اور اسلام کا درس اور پیغام دے رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہا ہے سن نہ دیکھیں یہودی لڑکے نوجوان کھڑے سن، کہنے لگے تواڈا اسلام، تواڈا نبی، تواڈا مرشد، تواڈے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے او تانوں حاجت تے بہن دے طریقے بھی دس دین۔ انہاں تے مزاق کیتا نا، بس تواڈا نبی مرشد اتنے کم سے کم مسئلہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حاجت پہ بیٹھنے کے طریقے۔ تو حضرت سلمان نے سینے پر ہاتھ مارا، ہاں ہاں ہمارا مرشد ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سمجھاتا ہے۔ درجہ کتنا بلند ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ ساری کائنات سے ذکر بلند ہے اور بتلا کیا رہے ہیں کہ میری امت کے لوگوں آپ نے حاجت پہ بیٹھنا ایسے ہے، ڈھیلے ایسے استعمال کرنے، استنجا ایسے کرنا ہے۔ قربان جا اس پیغمبر کو جو آئے ہی علم کی نور اس کائنات کو سمجھانے کے لیے۔ حضور نہ ہوتے اللہ کی قسم ہمیں صفائی کا طریقہ بھی پتہ نہ ہوتا، یہ مدارس نہ ہوتے،
لے آؤ کا جدوں شادی ہوندی جوان دی آن مولوی دے نیڑے لگدا کہ پوچھدا ہے میٹرک پاس ہے ایف اے پاس ہے بی اے پاس ہے ہن مولوی دے نیڑے لگا جی میری چند دن بعد شادی ہے میں ذرا غسل دا پورا طریقہ سمجھا ہے تن سارا سکول رل کے غسل دا طریقہ بھی نہیں سمجھا سکیا کتنی کلاسیں آپ نے پڑھی ہے لیکن آپ کو نہیں بتایا جا سکا کہ آپ کے غسل کا طریقہ کیا ہے نہانے کا طریقہ کیا ہے یہ کون ہے جس نے ایک ایک چیز آپ کے علم میں معرفت میں ڈالی ہے یہ مدارس عالم سے پوچھی مدرسے سے فارغ سے پوچھئے کہ غسل کا طریقہ کیا ہے عورت کے لیے مسائل کیا ہے مرد کے لیے مسائل کیا ہے بیماری کے احکام و مسائل کیا ہے تیمارداری کے مسائل و احکام کیا ہے جنازے احکام و مسائل کیا ہے میت کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے میت کو غسل کیسے دینا ہے میت کو اٹھانا کیسے ہے قبر میں لے جانا کیسے ہے اتارنا کیسے ایک ایک چیز مجھے بتلاؤ پیدائش سے لے کر وفات تک وفات سے لے کر ساری کتابیں کھولیے کتنی کتابیں ہیں دنیا کے علوم کی جن پر ناز کیا جاتا ہے کہاں ہے جہالت اور کہاں ہے علم ساری جہالت کی چھونی ہے قرآن و سنت والے علم والے ہیں یہ مدارس ہیں جن کا فیض ہے اور علم کی یہ جناب نور موجود ہے مجھے بتاؤ ایک بندہ مرا پڑا ہے مر جانے کے بعد اس کو جنازے تک قبرستان میں کیسے لے جانا ہے مجھے دنیا کی ساری کتابیں کھنگال کے بتلاؤ اس کو کیسے لے جانا ہے مجھے دنیا کی کوئی کتاب بتلا دے نہیں بتلاتی تمہیں نلا کے دھلا کے صاف کر کے خوشبو کا پھور ملا کے سفید لباس کفن پہنا کے خوشبو تمہیں لگا کے تمہاری میت کو سوار کے تمہارے چہروں کو سوار کے آنکھوں کو بند کر کے باندھ کے کفن کے تجھے 4 کندھوں پہ جھولے دیے ہیں تو مدارس کے اس علم نے دیے ہے کتاب و سنت نے دی ہے تمہارا باپ مرا پڑا ہے دنیا کی ساری ڈگریاں تمہارے باپ کو قبر تک پہنچانے کا طریقہ نہیں سمجھاتی یہ سمجھاتے ہیں تو مدارس سمجھاتے ہیں یہ مدارس سمجھاتے ہیں تو علماء سمجھاتے ہیں یہ سمجھاتے ہیں تو قرآن و سنت والے سمجھاتے ہیں اس پر خرچ نہیں کرو گے بتاؤ اور کس پر خرچ کرو گے تمہارا صدقہ و خیرات و زکوٰۃ ہر چیز تمہارا رخ مدارس کی طرف مڑنا چاہیے جب تک تمہاری زکوٰۃ صدقات ان کے خلاف لبرل لوگ بے دین لوگ ساری دنیا کے جناب لوگ جو ہے اکٹھے ہو چکے ہیں مدارس کے خلاف ذہن بھر دیا گیا ہے یہاں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں یہاں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں سنو مجھے ایک دہشت گرد کا نام بتلاؤ جس نے پاکستان میں امن خراب کیا ہو اور کسی اسلامی مدرسے کا وہ طالب علم ہو کہیں کا وہ فاضل ہو ایک ایسا بندہ بتلا دے سکولوں والے کالجوں والے یہ جتنے نشے جتنی جیلیں بھری ہوئی ہیں اور جتنے نشیوں کے جناب پورے جہاز دیکھ لے رات روڈوں چوکوں پہ مجھے ایک مدرسے کا فارغ التحصیل عالم بتلا دیجئے چلو جیلوں میں جاتے ہیں کوئی زانیوں میں بدکاروں میں قاتلوں میں ڈاکوؤں میں لٹیروں میں سود خوروں میں ایک ایسا شخص بتلا دیجئے جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہو اور وہ ان سارے گناہوں میں ملوث ہو اللہ کا فضل ہے آج بھی اگر خیر کے دروازے کھلے اور خیر نظر آتی ہے تو یا مساجد میں ہے یا اللہ کی رحمت سے مدارس میں موجود ہے دیکھ لیں پوری دنیا کا چکر لگا لیں مدارس میں خیر آج بھی موجود ہے آپ سے کہوں گا آپ اپنی زکوٰۃ کا صدقات کا خیرات کا رخ مدارس کی طرف کریں یہیں سے آواز اٹھے گی یہیں سے تبدیلی آئے گی یہیں سے چینجنگ آئے گی یہیں سے صالح کی عادت اٹھے گی یہیں سے کرپشن سے پاک کی عادت آئے گی تم کہتے ہو نا کہ چور چور سارے کہتے ہو یہ کون ہے سکولوں کالجوں کے پڑھے ہوئے جن کے حوالے ملک کر دیا گیا 75 سال تو آج ایک کہتا ہے چور ہے دوسرا کہتا ہے تم چور ہو اس کا مطلب ہے سارے چور ہیں آج بھی خیر آج بھی رحمت مدارس کے اندر موجود ہے یہ اللہ کا فضل ہے اور سن لو میری بات یہ لکھ لو جب بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ مدارس سے اٹھنے والے طلباء ہی تبدیلی لائیں گے انہی میں خیر ہے انہی میں قرآن ہے انہی میں حدیث ہے انہی میں حیا ہے اگر یہ نہ ہوتے مجھے بتلاؤ اگر یہ نہ ہوتے ذرا تھوڑا سا نا
موسم کی خرابی تو ہے لیکن چند الفاظ سن لیں. میں آپ سے پیغام دینا جو چاہوں گا اس کو ذرا توجہ فرما لیں. مجھے بتلاؤ اگر یہ نہ ہوتے، یہ ہے تو ملک کی حالت کیفیت ہے، اگر یہ نہ ہوتے، مدارس نہ ہوتے، بتاؤ پردہ کہاں ہوتا؟ مدارس نہ ہوتے، قرآن کے حافظ کہاں ہوتے؟ اگر مدارس نہ ہوتے، قرآن پڑھنے والے ناظرہ کہاں ہوتے؟ اگر مدارس نہ ہوتے، مجھے بتلاؤ یہ غیرت، یہ حیا، یہ درس، یہ سبق، یہ داڑھی، یہ دین، یہ شریعت، یہ پردہ جتنا ہے حیا، اللہ کی قسم زمین پر نظر ہی نہ آتا. اگر تباہی ہوتی، فساد ہوتا اور ہر بندہ لڑ رہا ہوتا. اگر آج بھی کوئی رشتوں کی پہچان ہے تو مساجد سے دی جاتی ہے، مدارس سے دی جاتی ہے، خطبات جمعہ سے دی جاتی ہے کہ یہ رشتے ہیں، یہ مال ہے، یہ وراثت ہے، یہ تیرا حق ہے، یہ تیرا حق نہیں ہے. لہذا مدارس کی خدمت کیجئے، مدارس کو کھڑا کیجئے. اور یہاں موقع پر ایک دو تین باتیں جو آپ سے درد دل سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مدارس جتنے بن جائے، ذہن میں رکھیں بات، جتنے بن جائیں اتنے تھوڑے. ہمارے ہاں یہ اکثر پریشانی ہوتی ہے، ہم شہر میں بیٹھے ہیں، ایک مدرسہ، دوسرا مدرسہ، تیسرا مدرسہ، اللہ کی راستے میں لڑائی شروع ہو جاتی کہ یہ ایک مدرسہ ہے، دوسرا دوسرے سے لڑ رہا ہے، تیسرا تیسرے سے لڑ رہا ہے. اللہ کی قسم یہ خیر کے دروازے ہیں. مجھے یاد ہے یہاں پر جن کے جناب چشم و چراغ یہاں موجود ہیں، محترم حافظ دین محمد تئی چک والے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ان کا پروگرام تھا کوٹ بھائی خان تحصیل شاہ پور میں، جو ان کا آبائی علاقہ تھا، تو میں بھی وہاں ان کے ساتھ تبلیغی پروگرام پہ ہم اکٹھے تھے. حضرت حافظ صاحب نے بڑی کمال کی بات کی، آج تک وہ مجھے یاد ہے. اور جہاں میں جاتا ہوں مدارس کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو ان کا ذکر خیر، ان کا یہ جملہ اکثر دہراتا ہوں، چونکہ آپ کے علاقے بھی محبوب شخصیت تھے، ہمارے قائد تھے، بزرگ تھے، محترم تھے. تو ان کی بات ایک نا قول کی حیثیت سے سونے کے پانی کے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا اس وقت جو دور تھا، حالات تھے، اس کے مطابق بات انہوں نے بڑے پیارے انداز میں کی. انہاں کیا فرمان لگے، اگر کسی دے گھر ٹی وی ہوئے تے دوجا گوانڈی ٹی وی لے آوے کدے پرچہ دیتا جے. انہاں دے گھر تے ٹی وی ہے تے ساڑھے گھر ٹی وی ویکھ لیندے، انہاں وکھرا ٹی وی کیوں لے آندا، کدے پرچہ ہویا؟ انہاں کیا نہیں، انہاں کہا پھر دوجی مسجد بنے تے پرچہ کیوں دے دے؟ یہ تے خیر کے دروازے ہیں، وہ شر کے دروازے. ہر بندے کے پاس جناب موبائل موجود ہے، فتنہ اور فحاشی ہر ہاتھ میں ہے. سانو کوئی پریشانی جو ہے نا وہ مدارس کی آپس میں ہوتی ہے، مساجد کی آپس میں ہوتی ہے. جتنی مساجد بنائیں اتنی تھوڑی ہے. آبادی اتنی واد رہی. اگر 30 چک دے سارے مسلمان ہی ہیں 30 پورے چک میں، اگر مسجدوں میں داخل ہو جائیں نماز کے لیے، اللہ کی قسم مساجد آج بھی تھوڑی ہے. مساجد تھوڑی ہے، مساجد زیادہ نہیں ہے. نمازی کم ہے اللہ کے بندو، نمازی نہیں آتے. جب مسجد میں پورا گاؤں جج پر مسلمان ہے تو نماز فرض ہے. جب گھر میں ان کے لیے بیٹھنا جائز نہیں، سارے مسجد میں آ جائیں تو آج بھی یقین سے مساجد کم ہے، آبادی زیادہ ہے. لہذا مساجد، مدارس ہر گلی میں ہو. ٹیوشن سنٹر کھولتا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. ایک سبزی کی دکان دوسرا سال کھول لیتا ہے، کوئی اعتراض نہیں. ایک کرانے کی دکان دوسرے محلے میں کرانے دکان، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. مدرسوں پر کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ کیوں جھگڑا ہوتا ہے؟ جب ایمان اللہ پر ہے، یقین اللہ پر ہے، توکل اللہ پر ہے، رازق اللہ ہے، سب کچھ چلانے والا. آج تک کوئی مدرسہ، سن لو یہ بھی بات آخر پہ جو کہنے لگا ہوں، مدرسے فنڈ سے بند نہیں ہوتے. فنڈ سے کی کمی کی وجہ تو بند نہیں ہوتے کہ فلاں مدرسے کو فنڈ نہیں ملا تو بند ہو گیا. نہیں، خیانت سے بند ہوتے ہیں یا نا اتفاقی سے بند ہوتے ہیں. دو چیزیں ان میں رکھ. جس دن خیانت شروع ہو گئی فنڈ، اس ویلے اسمان تو برکت اٹھ جانی. جب آپس میں لڑائی شروع ہو گئی اس ویلے اسمان تو برکت اٹھ جائے گی. دو چیزاں تو محفوظ رہا جے، آپس میں لڑیا نہیں جے، اور دوسرا فنڈ میں اس زکوٰۃ، اس صدقے اور لوگوں کے گناہوں کی اس میل میں جو آپ کے پاس امانت ہے صدقہ و خیرات، یہ خیانت نہ کرے آجے. اللہ تھوڑے کدے پریشان نہیں کرے گا، اللہ ضرور رحمت کرتا رہے گا. اور درختوں کے نیچے چلنے والے مدرسے آج یونیورسٹیوں کی حیثیت اختیار کر گئے. شرط یہ ہے امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ ان مدارس کو چلائی. آج ہمارے پاس جو مدرسہ ہے سرگودا میں، اس کی بلڈنگ کے حساب سے ہمارے پاس ایک بچے کی گنجائش نہیں ہے. یعنی جس جناب نکر جاؤ وہاں بچہ لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، بلڈنگ توڑی ہے. ہم یہ چاہتے تھے اور چاہتے ہیں اور خواہش ہے
کہ ہم ہر ضلع میں مثلا خوشاب میں ہم بہت بڑا ایک مرکز بنا رہے ہیں، بنیادیں اس کی بن گئی ہیں، اوپر جناب شروع ہے، تقریباً وہ 4-5 کنالوں میں وہ مرکز جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اسی طرح تاکہ خوشاب، بھکر، میاں والی کوئی ہمارا مدرسہ ان 3-4 ضلعوں میں نہیں ہے، تو وہاں کے جو لڑکے ہیں داخل وہیں ہم کریں اور ان کو وہاں روکیں۔ اسی طرح تحصیلوں میں مختلف علاقوں میں جو ہے مدارس کھڑے ہو جائیں جہاں حفظ کی کلاس ہو، وہاں سے فارغ ہونے والے بچے ہم لیں تاکہ ان کا بوجھ بھی کم ہو سکے اور جناب تقسیم کار ہو جائے، کام کرنا آسان بھی ہو جائے اور زیادہ بھی ہو جائے۔ تو یہ اس انداز سے ہم کچھ سالوں سے کام کر رہے تھے۔ کوٹ مومن میں ہماری کلاس بفضل اللہ تعالیٰ شروع ہو چکی ہے، اسی طرح بھیرا میں حفظ کی کلاس شروع ہو چکی ہے، اسی طرح جھاوریہ میں کوٹ بھائی خان میں کلاس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، خوشاب شہر میں کلاس شروع ہو چکی ہے، اور ایک مدرسہ جو ہے وہ ہمارے گاؤں میں 5-4 کنالوں میں وہ اس کی تعمیر کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ یہ کلاسوں کا ہم نے آغاز کیا اور آپ کے پاس بھی کلاس کا آغاز کیا۔ یہ کلاسیں ہماری جاری اور ساری ہیں۔ مزید ہماری خواہش ہے سیلا والی میں مرکز کی جگہ جو ہے موجود ہے کہ وہاں اس کی تعمیر شروع کریں۔ اسی طرح سہیوال میں جو ہے چاہتے ہیں، شاہ پور میں جہاں جہاں ہماری مساجد مدارس نہیں ہے کہ وہاں شاخیں قائم ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیض حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے انہی الفاظ پہ ہم اتفاق کرتے ہیں موسم کی شدت کی وجہ سے کہ آپ بھی گھروں کو جائیں گے۔ موسم خراب ہو رہا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے؟ تو یہ دسو موسم آج ہوں خراب ہویا یا ٹھیک ہویا؟ ٹھیک ہویا ہے نا، یہ مطلب خراب نہیں کہنا۔ ایدے واسطے اسی مانگ رہے ہیں سب یا اللہ ٹھیک کر دے۔ خراب پہلے سی، ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ تے ہوں ایسا زیادہ خراب کیوں ہویا کہ اے جڑیاں کھڑکیاں سن یہ لگیاں ہوندیاں تے انج تو جکڑ طوفان اندر نہیں آونا، تے 15,000 روپے دی کھڑکی ہے تے اے 8 ہیں، اے لوا لینے تے پھر انشاءاللہ دعا کرنے۔ پچھلے دن بھی 29 چک انعام اللہ صاحب کو فنڈ منگیا سی، تسی پریشان ہو گئے جدوں 8ویں دن چندہ منگن آ جاندے۔ یہ 8 صرف ہے نے 15,000 دی ایک باری اے ذمہ لو تے اس تو بعد انشاءاللہ دعا کرنے، تقریر انشاءاللہ پھر اگلی باری کر لیں۔ انہی الفاظ پہ اتفاق کرنے، مدارس کی اہمیت کیا ہے، اللہ ان کو کیسے دیتا ہے اور کیسے کھلاتا ہے، کرامات ہے مدارس کی، جہاں ضرورت اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اب 8 الماریوں کی ضرورت ہے نا تو میں نے یقین ہے ہونے ہو جانی ہے، اتنا یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ یہ ابھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری دعا پوری ہوتی ہے، خواہش پوری ہوتی ہے یا نہیں۔ 15,000 کی ایک کھڑکی ہے، آپ اپنے ذمہ لیتے جائیں، 8 ٹوٹل ہیں، تو یہ تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔